بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیہ مسلم جماعت میں جو دو بنیادی ترین اور اہم ترین مسئلے ہیں، اس میں ایک امکان نبوت ہے، دوسرا وفات مسیح ہے۔ جب تک ان دونوں مسائل کو حل نہ کر لیا جائے تب تک صداقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے مخالفین کا وتیرہ ہے کہ وہ ان بنیادی معاملات کو حل کیے بغیر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیچڑ اچھالنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان دو جو بنیادی مسائل ہیں ان کے خلاف ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، بلکہ وہ جماعت احمدیہ کے ان حق میں ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو مسئلہ ہے یعنی امکان نبوت، اس کے سلسلے میں قرآن کریم میں اگرچہ بہت سی ایسی آیات ہیں، لیکن میں نے ایک چنی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہر دعوت اللہ کرنے والے کو اس کے بارے میں علم ہو اور وہ مسلمانوں سے خاص طور پر اس بارے میں گفتگو کر سکے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے۔ ہم چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کی سب سے پہلی آیت مانتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس کا نمبر 82 ہے۔ جو دوسرے ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کے پاس 81 ہے۔ اس کا میں لفظاً ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ عام طور پہ لوگ اور علماء بھی لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام انبیاء سے ایک عہد لیا کہ جب وہ آئیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ کر کے ایک لفظ کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر اس کو پڑھنے والا سمجھنے والا خود دیکھ لے کہ کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد دیا جا رہا ہے یا ایک ایسا عہد ہے جس میں آپ خود شامل ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب اخذا پکڑا اللہ نے میثاق عہد النبیین نبیوں کا، لما جو بھی آتیتکم میں تمہیں دوں، میں سے کتاب یعنی کتاب، اور حکمت، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تو ضرور تم ایمان لانا یا ایمان لاؤ گے، بہی اس پر یعنی اس مصدق رسول پر، اور لتنصرنہ اور ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ تو اس سے آگے جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میرا ذمہ اس پر پکڑتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ بس پھر تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، لیکن وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ نے انبیاء کا میثاق لیا، اب سیدھی سی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں، اس لیے وہ النبیین میں شامل ہیں۔ اور پھر دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت میں سے دوں، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے۔ تو جب یہ دو نکات ثابت ہو گئے کہ آپ النبیین میں شامل ہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جو اس کی تصدیق کرے گا جو ہمارے پاس ہے۔ اور یہاں بھی یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو میں تم کو کتاب اور حکمت میں سے دوں، پھر وہ جو مصدق رسول آئے گا وہ کس کی تصدیق کرے گا؟ لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ لما آتیتکم،
یعنی جو خدا نے دیا ہے وہی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان سے پہلے انبیاء کی قوموں کے پاس جو کچھ تھا وہ نہیں تھا جو خدا نے دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس میں تحریف کر لی تھی، اس میں نہ اس کی اصل زبان باقی رہی، نہ اس کی اصل جو مسودہ ہے، جو تحریر ہے، جو ٹیکسٹ ہے وہ باقی نہیں رہا، اور پھر اس کی ترتیب یعنی کہ سب کچھ اس میں انہوں نے تحریف کر دیا اور اصل مضمون اس میں سے غائب ہو گیا۔ اس لیے وہ لما آتیتکم اور لما معکم میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ایک ایسی واحد قوم ہے اور خوش قسمت قوم ہے کہ اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ جو مصدق رسول آئے گا وہ اس کی تصدیق کرے گا جو ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس کیا ہے؟ جو خدا نے ان کو دیا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے اور ایک ایسی اہم آیت ہے جس میں نہ صرف یہ کہ امکان نبوت جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک مصدق رسول کا آنا لازمی قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی فرض قرار دیا گیا۔ یعنی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کسی رسول کے آنے کا امکان ہے، بلکہ یہ ہے کہ لازمی آئے گا، کیونکہ یہ میثاق ہے اور اس بات کا میثاق ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میثاق کیا ہے؟ میثاق یہ ہے کہ رسول آئے، مصدق رسول ضرور آئے گا، تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور جو انہوں نے شکوک و شبہات ڈالے ہیں اس میں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ان کی بات کیسے صحیح ہے، کیونکہ اس میں تو اس آیت کے اندر کسی بھی جگہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا اور آپ سے نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ تو النبیین میں شامل ہیں اور میثاق النبیین سے لیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو 33 نمبر کی صورت ہے، 8 نمبر اس کی آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، ومن کا، اور آپ سے بھی۔ اور پھر طبرانی میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی یہ میثاق لیا گیا۔ تو یہ پوری طرح ایک کنفرمڈ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا، آپ نبی ہیں، آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی، چنانچہ آپ کے بعد ایک مصدق رسول کا آنا لازم تھا، اور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ تو یہ ایک بہت محکم آیت ہے اور امت میں ایک مصدق رسول کے آنے کی نہایت زبردست خبر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ جو میں نے آج یہ آڈیو بنائی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں انگریزی میں بھی رکھوں گا، پیش کروں گا، تاکہ جو اردو دان نہیں ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔